الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ احباب اس بات سے بخوبی واقف و آشنا ہیں کہ گزشتہ دنوں لاہور کی بہت بڑی معروف مسجد وزیر خان کے اندر جو کچھ ہوا آپ سب احباب جانتے ہیں۔ ہر بندہ پریشان، ہر مکتبہ فکر نے اس پر اپنی آواز کو اٹھایا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی فارم پر کسی نے بھی جو ہے وہ اسے اچھا نہیں سمجھا۔ ہر بندہ اسے برا کہتا ہے، برا کہے گا اور برا کہہ رہا ہے۔ اور اس معاملے کو ہینڈل کرتے ہوئے محکمہ اوقاف ایک حوالے سے اسے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کہ محکمہ اوقاف نے بر وقت ایکشن لیا اور جو لوگ اس میں ملوث تھے فوراً انہیں معطل کیا اور جواب طلبی کی، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہی سلسلہ چلتے چلتے مکمل طور پر مساجد میں اور مقدس مقامات پر شوٹنگ اور اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے۔ اس پر یقیناً محکمہ اوقاف کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت پریشان کن صورتحال ہے۔ ایک طرف ہمارے ملک کی حالات آپ کے سامنے ہیں، فرقہ واریت اس وقت عروج پر ہے، ایک دوسرے پر جو ہے وہ کفر و شرک کے فتوے جاری ہیں، لیکن یہاں اس معاملے کو بھی کچھ لوگوں نے اپنی ذاتیات کا معاملہ بنا رکھا ہے۔ اس میں مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بہت ہی معروف مذہبی اسکالر جنہیں دنیا جانتی ہے اور بڑی خدمات ہیں ان کی، اور جب وہ پروگرام کرتے ہیں تو لاکھوں لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور انہیں اچھا بھی سمجھتے ہیں اس معاملے میں کہ ایک علم کی شمع جو ہے وہ انہیں روشن کی ہوئی ہے۔ میری مراد محترم جناب جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب ہیں۔ آپ نے اس مسجد کے معاملے کو ذاتی معاملات پر معمور کر دیا اور اپنے ذاتی جو معاملات تھے، جو آپ کی ذاتی رنجشیں تھیں، ان کو لے کر آپ نے نہ صرف وزیر خان مسجد بلکہ ہر محکمہ اوقاف کے عالم دین کے خلاف، ہر پیر کے خلاف اور اکثر مساجد اور بالخصوص حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستان فیض کی اپنے الفاظ میں توہین کر ڈالی اور الزام تراشی۔ محکمہ اوقاف نے حضور والا آپ کو جو لیٹر اور نوٹس جاری کیا تھا وہ ہرگز اس بات پر نہیں کیا تھا کہ آپ وزیر خان مسجد کے حوالے سے کیوں بات کر رہے ہیں۔ نہ وزیر خان مسجد کے معاملے میں ہرگز یہ نوٹس جاری نہیں ہوا کہ آپ اس بات کو بلند نہ کریں یا اس بات کو جو ہے اس کو بیان نہ کریں، بلکہ یہ نوٹس اس وقت میرے پاس موجود ہے جو کہ آپ نے لوگوں کو کچھ کہا اور حقیقتاً وہ نوٹس کسی اور چیز کا تھا۔ نوٹس میں ابھی پڑھ کر آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں اور اپنے چاہنے والے اور اپنے سننے والوں کو بھی سنا دیتا ہوں کہ وہاں پر جو غازی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے جس انداز میں نوٹس کا نام لے کر لوگوں کو جو ہے وہ اشتعال انگیز گفتگو کی انہوں لوگوں کو سنائیں، تو اس سے ہمارے دل دکھے ہیں۔ یقیناً علماء اوقاف پر انگلی اٹھائی، مزارات پر انگلی اٹھائی، اسی طریقے سے مساجد پر انگلی اٹھائی۔ محترم، یہ نوٹس وہ کہتے ہیں نا کہ تین چیزیں کبھی چھپ نہیں سکتی، عشق، مشق اور حقیقت۔ حقیقت یہ ہے جو میرے سامنے ہے، میں سامعین کو یہ ناظرین کو سامعین کو پڑھ کر ایک مرتبہ سنا دیتا ہوں کہ محکمہ اوقاف کی جانب سے جو لیٹر جاری ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے بجانب نذیر احمد غازی صاحب، اور یہ سارا حوالہ دیتے ہوئے عنوان اس کا کیا ہے کہ محکمہ اوقاف کو یہ لیٹر لکھنے کی ضرورت کیا پڑی،
کس وجہ سے یہ نوٹس جو ہے وہ جاری کیا؟ عنوان ہی آپ اگر صرف پڑھ کے جو ہے وہ سنا دیتے تو بات اتنا آگے نہ بڑھتی۔ عنوان ہے بادشاہی مسجد میں 5 لاکھ روپیہ نکاح فیس کی وصولی کا الزام۔ 5 لاکھ روپیہ حضرت بولتے ہوئے ایک مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ 5 لاکھ روپے نکاح کی فیس۔ اب آگے سنیے نوٹس کیا ہے۔ نوٹس یہ ہے کہ غازی صاحب آپ نے اپنے یوٹیوب چینل نذیر احمد غازی پر مؤرخہ 9 اگست 2020 گفتگو کرتے ہوئے محکمہ حاضہ پر یہ الزام عائد کیا کہ بادشاہی مسجد میں نکاح کے انعقاد کے لیے 50,000 سے 5 لاکھ روپیہ وصول کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے ذکر کیا کہ ایک دفعہ آپ ذاتی طور پر کسی نکاح کیس میں پیش ہوئے تو آپ سے بھی 50,000 روپیے کا مطالبہ کیا گیا۔ اور نمبر 2، معاملہ کا جائزہ لیا گیا۔ محکمہ اوقاف نے فوری طور پر اس کا جائزہ لیا۔ محکمہ اوقاف نے اس معاملہ کا جائزہ لیا۔ محکمہ کی طرف سے بادشاہی مسجد سمیت کسی بھی مسجد میں نکاح کے انعقاد کے حوالے سے کوئی فیس مقرر نہ ہے۔ ہم خود مساجد میں رہتے ہیں، محکمہ اوقاف کی مساجد میں کوئی فیس ایسی نہیں ہے جو وہاں پر مقرر ہو اور ضروری ہو۔ آپ کی مذکورہ شکایت کے حوالے سے بادشاہی مسجد کے خطیب محترم مولانا سید عبد الخبیر آزاد صاحب سے پوچھا گیا، ان سے استفسار کیا گیا۔ انہوں نے آپ کے اس الزام کا سرے سے انکار کرتے ہوئے اس کو بے بنیاد قرار دیا ہے، خطیب محترم نے دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ جو اس کی تیسری شک ہے اس نوٹس کی، کہ آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ محکمہ حاضہ پر عائد کردہ اپنے الزام کی تفصیل بما ثبوت و شواہد اندر سہ یوم شعبہ حاضہ کو پیش کریں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ پیش ہوں، ہمیں آپ کی عزت ملحوظ ہے، ہمیں آپ کا مقام ملحوظ ہے، ہم نے ہرگز نہیں کہا کہ آپ پیش ہوں یا آپ بطور ملزم جو ہے وہ آئیں، نہ، بلکہ آپ نے جو الزام لگایا کہ 50,000 سے لے کر 5 لاکھ روپے تک فیس وصول کی جاتی ہے، تو اس پر ہمارے سربراہان نے، ہمارے محکمہ کے شعبہ نے یہ آپ کو لیٹر جاری کیا کہ حضور والا آپ اپنے پاس جو یہ الزام لگا رہے ہیں آپ کے پاس یقیناً اس کے شواہد بھی ہوں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے اور یہ حدیث متواتر ہے۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، چونکہ دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ مسجد بادشاہی میں 50,000 سے لے کر 5 لاکھ روپے تک فیس لی جاتی ہے، تو اس پر جناب والا آپ سے دلیل مانگی گئی تھی، اس پر آپ سے کوئی ثبوت مانگا گیا تھا، لیکن آپ کی گفتگو اور آپ کے کلپس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، غلط نہ ہو تو وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پیڑاں ہو تے پھکیاں ہو۔ گفتگو معاملہ وزیر خان مسجد کا ہے، معاملہ بادشاہی مسجد کا ہے، آپ جا رہے ہیں کسی ذات پر، اور مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نام نہیں لوں گا لیکن بڑا دکھ ہوا، آپ تو بڑے محب اہل بیت بنتے ہیں، آپ تو بڑے محب آل رسول بنتے ہیں، تو ایک سید زادے پر اتنا بڑا الزام، بیٹھے بٹھائے آپ نے ان پر الزام لگا دیا، اور جب انہوں نے معاملے کو سلجھانے کے لیے آپ سے یہ جو ہے وہ اس محکمے کے شعبے کے ایک فرد نے، ان کے ذمہ داران نے آپ سے شواہد مانگے، اس لیے کہ آپ شواہد پیش کریں تاکہ ملزمان کو سزا دی جائے، لیکن آپ کہاں چڑھے اور کہاں گفتگو، کس عنوان سے بات کری، ذاتیات، سنی سنائی باتوں پر، اور پھر اس میں آپ نے علماء کرام کو جو رگڑا لگایا، وہ علماء جو آپ نے کل پرسوں ایک کلپ جاری کیا کہ جی جلوس ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، مظاہرہ ہو رہا ہے میرے خلاف، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ حضرت والا جن شخصیات کے نام لیے ہیں وہ ہمارے اساتذہ ہیں، ہم نے ان سے پڑھا ہے، اور پوری دنیا میں ان کا فتویٰ چلتا ہے، اور آپ نے ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر ایک متقی نیک عالم دین، ایک نہیں بلکہ 3-4 علماء پر نام لے کر ان پر الزام لگا دیا کہ یہ بھی تھے، اور ان کا وہاں پر وجود بھی نہیں ہے، ان کا مظاہرے کے اندر یا اس میٹنگز کے اندر یا کسی بھی میٹنگ کے اندر ان کا اس معاملے میں ہے ہی نہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں۔ حضرت میں نے ایک فرمان ذیشان سنا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
بندے کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے۔ برائے مہربانی، براہ کرم آپ اس معاملے کو ذاتیات پر نہ لے جائیں، ورنہ یہ کیس، ہمیں دکھ ہے، یہ کیس کمزور ہو جائے گا۔ آپ اپنی بات کریں، وزیر خان مسجد کے حوالے سے کسی نے نہیں روکا آپ کو، بات کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ان سربراہان اوقاف نے، جو سربراہان اور ذمہ داران ہیں، انہوں نے نہ صرف آواز اٹھائی ہے بلکہ پیمرا کو بھی لیٹر لکھا ہے، اور ذمہ داران جو وہاں کے تھے ان کو بھی معطل کیا ہے، ان کی جواب طلبی بھی کی ہے، اور مزید سختی کی۔ علماء کرام کے اجلاس بلائے جس میں سختی سے کہا گیا کہ اور پوچھا گیا، استفسار کیا گیا، تحقیق کی گئی، کیا واقعی ایسا تو نہیں ہے کہ محکمہ اوقاف کی مساجد میں نکاح پڑھانے کی فیس مقرر ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہر عالم دین نے یہی کہا کہ ہمارے ہاں کوئی فیس مقرر نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے مقرر۔ ہاں، ایک ہدیے کے طور پر وہ جو علماء کرام نکاح پڑھانے کے علماء کرام کو دیے جاتے ہیں، اگر وہ کوئی پیش کرے، محبتاً پیش کرے، تو وہ آپ محکمہ اوقاف پر جو ہے وہ اس پر الزام دے دیں، تو یہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس بات کو، ماشاءاللہ آپ بڑے زیرک انسان ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ اس کو بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان کریں۔ یہ نہیں کہ کلپنگ شروع ہو جائے، ایک دوسرے کی مخالفت شروع ہو جائے، مخالفت نہ کریں۔ آپ اختلافات آپ کا حق ہے، اختلاف کریں، خلاف نہ ہوں، لیکن آپ کی گفتگو سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی جو ہے وہ آپ کے کلام سے، آپ کے کلپس سے، ہر گفتگو میں، ہر جملے میں، ہر لفظ میں، ہر کلپ میں ایک عجیب کیفیت ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی اسلام اور کفر کا معاملہ ہو گیا ہے۔ برائے مہربانی غازی صاحب، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کی بڑی عزت ہے، خدا را مسلک کو، دین کو، مذہب کو اپنی ذاتی معاملات میں استعمال نہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ مہربانی فرمائیے گا۔ آپ یہ شواہد پیش کریں، اور یہ نوٹس جو آپ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اس نوٹس کی حقیقت بھی بیان کریں کہ اول آغاز کس نے کیا۔ آپ نے سب سے پہلے محکمہ اوقاف پر الزام لگایا، اب صاحب ذرا ان کو تو حق ہے، انہوں نے تو اپنا جو ہے وہ آپ کلیئر کرنا ہے، انہوں نے کلیئر کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو مؤدبانہ لیٹر جاری کیا کہ آپ کے پاس اگر شواہد ہیں تو آپ پیش کریں، تاکہ ملزمان کو سزا دی جائے اور جو مجرم ہیں انہیں سزا دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احقاق حق اور ابطال باطل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔